بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ ذی الحج کا آخری جمعہ مبارک ہے۔ صرف 3 بار اللہ پاک کا یہ ایک نام آپ لوگوں نے پکارنا ہے۔ 3 سیکنڈ کے اندر مقصد پورا ہو جائے گا، 7ویں آسمان سے نصیب چمک کر اتر آئے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ آج کا جو میں عمل اپنے تمام بھائیوں بہنوں کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بڑا ہی خاص عمل ہے، یہ بہت ہی زیادہ آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔ میں سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے رب العالمین، بے شک زمین و آسمان میں تیری ہی بادشاہی ہے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے حال پر رحم فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما اور سب کو ایسی جگہ سے رزق دولت عطا فرما کہ میرے تمام بھائیوں بہنوں کے مالی حالات بہتر ہو جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ اسلامی سال کا آخری جمعہ مبارک ہے ذی الحج کا۔ سب لوگ آج کا یہ عمل خود بھی کر لینا اور اس کو آگے اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دینا تاکہ آپ سب کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، جو چیز میرے ناظرین کے مقدر میں نہیں ہے، میرے دیکھنے اور سننے والے بہن بھائیوں کے مقدر میں نہیں ہے، اس چیز میں ان کو مبتلا نہ کرنا، اور جو چیز ان کے مقدر میں ہے وہ ان کو عطا فرما دے اور اس کام میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ دوستو، نصیب جو ہوتا ہے وہ بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعاؤں کا اختیار دیا ہے کہ ہم دعا کے ذریعے اپنے نصیب کو بدل سکتے ہیں، اپنے نصیب کو چمکتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، اپنے نصیب کو سورج کی روشنی کی طرح چمکتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نصیب نہیں کھل رہا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میں ان سے صرف ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی، جو منہ سے نکالو گے وہ مل جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ جو دل غافل ہو جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سنا دوں جو کہ آج کی ویڈیو کے لیے بہت ضروری ہے، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ ایک مرتبہ طواف کے دوران ایک نابینا شخص دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ اتفاق سے اسی دوران طواف کے دوران حجاج بن یوسف بھی طواف کر رہا تھا۔ حجاج بن یوسف ایک بڑا مشہور آدمی ہے، اس نے اس نابینا کی دعا سنی تو کہنے لگا، تو کب سے دعا کر رہا ہے؟ اتنی دیر سے دعا کر رہا ہے، میرے 4 چکر رہتے ہیں، اگر 4 چکر پورے ہونے سے پہلے تیری بینائی نہ لوٹی تو تیرا سر قلم کر دوں گا۔ حجاج بن یوسف نے اس نابینا شخص کو کہا۔ حجاج بن یوسف کے ظلم و ستم کی داستانیں لوگوں میں بہت ہی معروف ہیں، اس کے لیے کسی کا سر اتار دینا یا جان لے لینا کوئی مشکل کام نہ تھا، وہ جو کہہ دیتا تھا پورا بھی کر دیتا تھا۔ اب وہ جو نابینا تھا، اس بیچارے کو آنکھوں کے ساتھ ساتھ جان کی فکر بھی لگ گئی۔ پہلے تو صرف آنکھوں سے محروم تھا، اب جان کے لالے پڑ گئے۔ پہلے تو اس کی زبان پر صرف یہ الفاظ تھے کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے، اب اس نے رو رو کر اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی، کیونکہ اب اس کو آنکھوں کے ساتھ ساتھ جان کی بھی فکر پڑ چکی تھی کہ اگر آنکھیں واپس نہ بھی ملی تو میری جان چلی جائے گی۔ اس کے اندر اتنا خوف، اتنا ڈر پیدا ہو گیا تھا، اس نے رونا شروع کر دیا، رو رو کر اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ حجاج بن یوسف نے جب دیکھا کہ اس کی بینائی واپس لوٹ آئی ہے تو بولا، جیسے تو پہلے غفلت سے دعا مانگ رہا تھا، اگر اس طرح دعا مانگ لیتا اور اپنی ساری عمر اسی طریقے سے دعائیں مانگتا رہتا تو تمہاری دعائیں قبول ہو جاتی۔ تو دوستو، جب بھی دعا مانگیں غفلت کے ساتھ دعا نہ مانگیں، ایسے دعا مانگیں کہ جیسے ابھی آپ کی موت ہونے والی ہے، جیسے آپ پانی میں ڈوب رہے ہوں اور آپ کی بس چند سانسیں باقی ہوں، اور اس حالت میں آپ اللہ سے دعا مانگیں، جو دل سے دعا نکلتی ہے تو اس دعا کو اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے۔ تو آج جو میں عمل آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، عمل یہ چھوٹا سا ہی ہے، لیکن اس کو آپ نے جس نیت کے ساتھ، جس بھروسے کے ساتھ کرنا ہے، وہ میں نے آپ کو یہ چھوٹا سا قصہ سنایا ہے کہ دل سے دعا مانگنی ہے، رو کر دعا مانگنی ہے
کہ اللہ یہ ماہ ذی الحج کا اسلامی سال کا آخری جمعہ مبارک ہے، اس کے بعد محرم شروع ہو جائے گا۔ اس آخری جمعے کی برکت سے، اس آخری جمعے کی فضیلت سے اے میرے اللہ میری دعا کو سن لینا۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، صرف 3 مرتبہ اللہ پاک کا ایک اسم مبارک ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور وہ اسم مبارک ہے یا احدو۔ یا احدو اللہ پاک کا اسم مبارک، اس کو 3 مرتبہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، 3 انگلیوں کے اوپر پڑھ لیں۔ پہلی انگلی کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے قل هو اللہ احد، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا احدو یا احدو یا احدو، پھر دوسری مرتبہ پڑھنا ہے قل هو اللہ احد یا احدو یا احدو یا احدو، پھر تیسری مرتبہ پڑھنا ہے قل هو اللہ احد یا احدو یا احدو یا احدو۔ 3 مرتبہ جب آپ لوگ یہ عمل پڑھ لیں تو اللہ پاک سے دل کی آواز سے اللہ پاک سے اپنے نصیب کی دعا مانگ لیں، اپنے مقصد کی دعا مانگ لیں، اپنے مقدر کی دعا مانگ لیں، جو آج تک نہیں مل سکا اس کی دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ میرا پروردگار آپ کی دعا کو قبول فرما دے گا اور آپ کے لیے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو کچھ آپ سے نہیں ہو پا رہا، جو آپ کے لیے بہت مشکل ہے، جو آپ کو ناممکن نظر آ رہا ہے، جس میں لگتا ہے کہ آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، تو اس کو اللہ کے حوالے کر دو، اسی وقت اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ وہ بڑا ہی طاقتور ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ جب آپ اپنے کسی بھی مقصد کو، حاجت کو، کام کو اللہ کے حوالے کر دیں گے تو وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا، جتنی رکاوٹیں ہوں گی وہ ساری کی ساری دور کر دے گا، اسی کو وسیلہ بنا کر آپ کے لیے اس کام میں آسانی پیدا فرما دے گا، آپ کو اس مقصد میں کامیاب کر دے گا، آپ کو اس مقصد میں ایسے ترقی مل جائے گی کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ پاک آپ کو اس طرح کامیابی عطا فرما دیں گے۔ آج میرے جو بھائی بہنیں زندگی میں مصیبتوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں، نا امید ہو کر بیٹھ چکے ہیں، میری ان تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ آج جمعے کا یہ عمل آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ پورے سال آپ کچھ بھی نہیں پڑھ سکے، کچھ نہیں کر سکے، آج کا جو عمل ہے اس کو کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ آخری جمعہ مبارک ہے، اس کے بعد محرم شروع ہو جائے گا۔ آج میرے جس بھائی کا جو مقصد ہے، جو اس کی حاجت ہے، جو اس کی مراد ہے، قرض تلے ڈوبا ہوا ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں آ چکی ہیں، پورا سال کسی مقصد میں کامیابی نہیں ملی، پورا سال جس کام میں ہاتھ ڈالا اس میں نقصان اٹھایا، جس کام میں ہاتھ ڈالا اس میں ناکامی ہوئی، تو آج خدا کے لیے 3 مرتبہ اللہ پاک کا یہ اسم مبارک پڑھ کر اللہ پاک سے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ وہ مالک، وہ رازق آپ کی دعا کو سن لے گا اور آپ کی ہر مراد کو پورا فرما دے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔